امیر المومنین خلیفہ رابع شہنشاہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو تاجر دینی مسائل سے واقفیت نہ رکھتا ہو، فرمایا وہ سودی کیچڑ میں، سود کے کیچڑ میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بس نہیں فرمائی، فرمایا بلکہ غرق در غرق ہو جاتا ہے۔ جو تجارت کرنے والا شریعت کے مسائل نہیں جانتا، نہیں پتا کہ کیا سود میں جائے گا، کیا حرام میں جائے گا اور کیا حلال میں، فرمایا وہ سود کے کیچڑ میں، اندازہ لگائیں آپ، کوئی گارے کا کیچڑ نہیں مولا کائنات فرما رہے، فرمایا سود کے کیچڑ میں غرق ہے، اور ساتھ فرمایا غرق نہیں بلکہ غرق در غرق ہے۔ اور آپ کے سامنے ہیں اس وقت جتنے مسلمانوں کو حلال حرام کے مسائل تجارت کی دنیا میں آتے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ یہاں تو بہت ساروں کو یہی نہیں پتا کہ سودا کس چیز کو کہتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی کیا ہے، شراکت ہوتی کیا ہے، بے شریعت کی روشنی میں کہتے کس کو ہیں۔ یہاں تو یہی نہیں پتا، اور وہ سمجھتے ہیں ہم حلال کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بے مزاربت کی کسی شرط کا نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں ہم حلال کھا رہے ہیں۔ ایک بندے کا کام چل رہا ہے، حد سے زیادہ اس وقت جو دارالافتاء میں سوال آ رہے ہیں وہ یہ ہیں تجارت کے متعلق۔ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، اس کو کسی شخص نے پیسے دے دیے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، کسی مفتی سے نہ اس نے پوچھا نہ اس نے پوچھا، ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آ گئے، مہینے کے بعد جتنا آپ کی سمجھ میں ہے مجھے دیتے رہنا، یہ حصہ ہو گیا۔ اب وہ بیچارے کیا سمجھ رہے ہیں اپنی دین سے دوری کی وجہ سے کہ ہم نے کون سا کوئی فکس کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک شور ہے عوام الناس کے ذہنوں پہ جو سوار ہے کہ فکس کریں تو سود ہے، نہ کریں تو سود نہیں، حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ سود کے لیے فکس کرنا کوئی شرط ہے، فکس کرنے کا اسلام خود حکم دیتا ہے، اور دونوں کے لیے روزی حلال ہوتی ہے، حالانکہ پہلے فکس کرنے کا آرڈر ہے۔ فکس کو ہی سود کی علامت سمجھنا کہ ہم نے کوئی مقرر تھوڑی کیا تھا۔ میرا ایک خیال ہے جہاں تک مجھ تک اطلاع پہنچی ہے، اس سوتر منڈی میں تقریباً اکثر جو تاجر بیٹھے ہیں ان کا یہی حال ہے، کوئی شراکت کا نظام نہیں دیتے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس اتنے فیصد آپ کو دیں گے، آپ پیسے دے دیں اتنے فیصد آپ کو۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں شراکت کس چیز کا نام ہے، اور اگلے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں۔ جب آپ نے پیسے دیے، نہ بے مزاربت ہے نہ شراکت کی کوئی قسم پائی جاتی ہے، تو پھر پیسوں پر جب پیسے زیادہ دیے جائیں تو شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ لوگ خوش ہیں، ہم بڑا حلال رزق کما رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بینک سے صرف اس لیے دور ہیں جن کو عقل ہے کہ جناب انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے، تو فکس کرنا نہ کرنا سود میں کوئی سسٹم اس کا، سود جب شرعی اصولوں پہ کام نہیں ہوگا تو یا حرام ہوگا یا سود ہوگا، یا حرام ہوگا یا سود ہوگا۔ اسلام تو اپنے صرف اصول ہی مانتا ہے، جو ان پہ چلے وہ حلال کھا رہا ہے، جو ان کو چھوڑ دے حرام میں ڈوب رہا ہوگا یا سود کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، جیسے مولا کائنات کا فرمان ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ اسلاف تاجر کے لیے شریعت کو کتنا اہم جانتے ہیں، یہ مولا کائنات کا فرمان تھا۔ خلیفہ ثانی کا سنیں، شہنشاہ عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں یہ اعلان فرمایا کرتے تھے
کوئی بندہ ہمارے بازاروں میں ہماری منڈیوں میں ایسا خریدنے اور بیچنے نہ آئے، فرمایا جس کو دینی مسائل کا پتہ نہ ہو۔ اندازہ لگا، کوئی شخص بھی، یہ جملے ہوتے تھے آپ کے، جو دینی امور میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، جو فقہی مسائل نہیں سمجھتا کہ حلال کیا ہے، اور فرمایا ہماری منڈیوں میں یہ بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، فرمایا ہماری تجارت کی منڈیوں میں اس کو تجارت کی اجازت ہے نہیں ہے، ورنہ وہ خود سود میں ڈوبے گا اور دوسروں کو غرق کرے گا، اور دوسروں کو غرق کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری، غور کیجئے گا، فرماتے ہیں یہ جو بازاروں میں بیٹھے ہیں ان کی ظاہری شکل صورت پہ نہ جایا کرو۔ بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، داڑیاں بھی، نہ اس میں نماز کا قصور ہے نہ داڑھی کا قصور ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیں۔ صرف حاجی نہیں، الحاج بھی لکھا ہوا ہوگا۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہر سال میں اتنے عمرے ہیں، اتنی لمبی چوڑی قربانی ہے۔ فرمایا ان کی ظاہری شکل و صورت پہ نہ جانا، یہ کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں۔ سفیان ثوری فرما رہے ہیں کون؟ جو تجارت شریعت کے قانون کے مطابق نہ کریں، ان کی بات ہو رہی۔ فرمایا کپڑوں میں چھپے ہوئے بھیڑیے، یہ خود نہیں غرق ہو رہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بھیڑیے کا کام نقصان پہنچانا ہوتا ہے نا۔ جنگل کا جو بھیڑیا ہے وہ تو ظاہری جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ سے زیادہ زندگی چلی جائے گی۔ فرمایا یہ تو تمہاری قبر و آخرت کے نقصان کے لیے بیٹھے ہوئے بھیڑیے ہیں جو شریعت کے خلاف تجارت کرتے، جو شریعت کے قانونوں کے خلاف ہے۔ اور آپ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے 3 لوگوں سے بچا کرو۔ کتنے لوگوں سے؟ جملے سمجھنے والے ہیں، جب تک سمجھ نہ ہے تو آگے کسی کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، امیر ترین پڑوسی سے بچ کے رہنا۔ امیر ترین پڑوسی سے، ظاہر ہے اس امیر پڑوسی کی بات ہوگی جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا، جس میں شریعت کا لحاظ نہیں ہے۔ نمبر 2، بازاری تلاوت کرنے والے قرہ سے بچ کے رہنا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کئی بندے مرتے ہیں، آپ کے قبرستان کی میں بات کر رہا ہوں، مسجد شریف کے ساتھ ہے، تو قبر کے اوپر بندے بٹھائے ہوتے ہیں، دن رات وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور باقاعدہ یہ پہلے سے طے کرتے ہیں میں اتنے دن قرآن پڑھوں گا، وہ کہتا ہے میں آپ کو اس کے عوض میں اتنے پیسے۔ اب جو کام شریعت کے اصولوں پہ حرام طریقے پہ کیا جا رہا ہو، بتائیے اس تلاوت کرنے کا کوئی ثواب ملے گا؟ فرمایا ان کاریوں سے بچ کے رہنا جنہوں نے تلاوت کو بھی بیچ ڈالا۔ آپ نے اندازہ لگایا کتنے بڑے جملے بولے ہیں سفیان ثوری نے، جو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دو تو پھر قرآن سنائیں گے، اتنے پیسے دو تو پھر، تو جو کام ہی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو رہا ہے، قبر والے کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کتے کو ذبح کر کے کہ جی میں نے غریبوں کو کھلایا اپنے ابے کے سالے صاحب کے، کیا پہنچے گا سوائے لعنت کے؟ یہ جس نے حرام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس پہ لعنت اترے گی، اس پہ لعنت ہے۔ تو جب اسلام نے روک دیا ہے کہ قرآن کو نہیں بیچ سکتے، کہ اتنی تلاوت کروں گا تو اس کے عوض میں تجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور یہاں باقاعدہ طے ہو کے بٹھایا جاتا ہے۔ امام شامی نے اس پہ بہت بڑی تصریح کی ہے رسائل ابن عابدین میں، اور تیسری کیا ہی پوری بات فٹ آتی ہے۔ فرمایا درباری جو ملا ہیں ان سے بھی بچ کے رہنا۔ یہ خود بہت بڑا مفتی اعظم ہے،
سفیان ثوری رضی اللہ عنہ خود بڑا مفتی اعظم ہے اپنے زمانے کا، فرمایا درباری ملا سے بھی، درباری ملا کون ہوتے ہیں؟ جو حکومت وقت کے عہدے داران کے جوتے اٹھائے، جو حکومت وقت کے عہدے داران کے سامنے سر جھکا کے چلے، جو حکومت وقت کے کالے سیاہ کرتوت ہوں لیکن وہ کہیں اس جیسا حکمران میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ حکومت وقت کے اتنے گندے کالے کرتوت ہوں کہ شاید جب سے وہ وطن عزیز پاکستان بنا ہو کسی بھی وزیر اعظم نے، کسی بھی حکومت نے ایسی لعنت نہ اٹھائی ہو، اور وہ ملا صاحب کہیں ان جیسا تو نیک انسان میں نے دیکھا ہی نہیں آج تک۔ یہ درباری ملا کی علامت ہے، یہ درباری ملا کی، یعنی جو کسی کے منصب کی وجہ سے غلط کو صحیح کہہ دے، جو کسی کی دولت کی وجہ سے غلط کو اس کی ہاں میں ہاں، عالم کا یہ وقار نہیں ہوتا، عالم کا یہ مقام، عالم تو پوری دنیا سے ٹکر لینی پڑے وہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے حق یہ ہے، کہتا ہے حق سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ۔ درباری ملا سے بچ کے رہنا۔ اس پہ آپ کو میں ایک بات عرض کرنے چلا ہوں، آپ حق کے عالم دین تھے، حق کے امام تھے۔ آپ کے زمانے میں بادشاہ نے ایک فتنہ کھڑا کیا، بادشاہ نے کہنے لگا قرآن مخلوق ہے، قرآن، اور یہ قانون ہے جو قرآن کو مخلوق مانے وہ بے دین ہے، گمراہ ہے، بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل نے فتویٰ لکھا قرآن غیر مخلوق، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ کیسے مخلوق ہے؟ مخلوق کا معنی جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، جب کسی نے پیدا کیا تو وہ چیز اس کی کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا قرآن غیر مخلوق ہے، جو اس کو مخلوق کہے گمراہ، بے دین، بے ایمان ہے۔ بادشاہ نے امام احمد بن حنبل کو قید کرا دیا، سزا پہ سزا۔ جب وقت کا امام زنجیر پہنے ہوئے، ہاتھ کڑیاں لگے ہوئے، اس ظالم جابر بادشاہ کے دربار میں امام کو لایا جاتا ہے۔ غور کریں، توجہ کریں، سفیان ثوری نے فرمایا درباری ملا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے۔ 1000 درندہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا درباری ملا مسلمانوں کے ایمان کا بھیڑیا اور ڈاکو لٹیرا ہے، کیونکہ عام بندہ تو اس کو عالم سمجھ رہا ہوتا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھیڑیا۔ احمد بن حنبل جیسا عظیم امام بادشاہ کے دربار میں جب پیش کیے جاتے، سزائیں دیتے، پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد لے آتے، ہاں جی بادشاہ پوچھتے، ہاں ابھی بھی اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہو؟ اپنا فتویٰ چینج کر لو، چھوڑ دیں گے، انعام بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ امام جب آتے نا، تخت سجا ہوتا بادشاہ کا، تو اس کے ارد گرد ایک لمبی چوڑی لین ہوتی درباری ملا کی، درباری مولوی بیٹھے ہوتے، اور جن کی علمی اوقات اتنی ہوتی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو بادشاہ کی سپورٹ تھی۔ وہ تختوں پہ بیٹھے ہیں، اکڑے ہوئے بیٹھے ہیں متکبرانہ انداز میں، اور امام عین اس حالت میں لایا جاتے۔ بادشاہ پوچھتا، ہاں؟ آپ فرماتے قرآن غیر مخلوق۔ پھر وہ کہتا سزا دو۔ اتنی سزا دینے کے بعد پھر اتنے دنوں بعد لے آنا، پھر درباری ملا بیٹھے ہوتے، بادشاہ ظالم ان کے درمیان میرا اور آپ سب کا امام تشریف لاتا اس حال میں۔ بادشاہ پوچھتا، ہاں جی فتویٰ تبدیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا فتویٰ وہی ہے، قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر ہے۔ فرمایا ظالم ایک احمد بن حنبل کیا
کروڑوں احمد بن حنبل قرآن کی عظمت پہ قربان، تو جو مرضی ظلم کر لے فتویٰ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ علماء ربانیین ان کو کہا جاتا ہے، جو لوگوں کی وجہ سے دین بدل دے وہ کوئی عالم ہے؟ وہ تو ظالم ہے۔ جو لوگوں کی چاہت، لوگوں کی رضا، لوگوں کو راضی رکھنے کہ فلاں بندہ تو یہ کرتا ہے، میں نے اس پہ بولا تو وہ میرا مقتدی ہے، اس سے گھر سے تو جمعرات کو کھانا آتا ہے، اس کے گھر سے تو فلاں فلاں بڑی ڈیٹوں کو میرے گھر لنگر آتا ہے، تو بھائی پہلے ہی منع کر دو۔ بھائی ہم اللہ کے فضل سے خود کھانے جو گئے ہمارے گھر میں جمعرات کو کھانا، تاکہ کل کو آپ کی تبلیغ میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو، پہلے روک دو ان کو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عالم کا کیا کام ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ پھر تو وہ عالم ہی نہ ہوا۔ علماء ہم نے دیکھے بھوک سے مر گئے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا ہم نے نہ دیکھا۔ کہا عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرے۔ اندازہ لگایا تو کن سے بچ کے رہنا؟ سمجھ آئیے؟ یا میں چاہتا نہیں کہ نام لوں، ورنہ بہت سارے جن کے نام بھی لیے جا سکتے، چاہتا نہیں ہوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ ہے۔ جو غلط کو صحیح کہے کسی کے منصب، دولت، شہرت کی وجہ سے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ جیسے یزید کے ساتھ بہت سارے ملا تھے جو میرے امام کے کسی شہزادے کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن درباری ملا تھے، ان بےایمانوں نے فتوے دیے کہ امام کے خلاف لڑنا بہت بڑا ثواب ہے۔ درباری ملوں سے، مولویوں سے ہم نے کیا کرنا؟ میں نہیں کہہ رہا، سفیان نے، عظیم محقق، عظیم اللہ کا نیک بندہ فرما رہا ہے۔ غور کریں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سے ابھی حضرت جابر سے روایت ہے۔ جس بندے کو یہ روایت سمجھ آ جائے گی، امید ہے وہ دنیا کا کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے روزی حرام ہو، شریعت کا دامن ہاتھ سے جائے، اگر وہ بندہ ہوا تو نہیں کرے گا۔ ظاہر سمجھ کا تعلق بندے سے ہوتا ہے، بندہ سے سمجھ کا تعلق، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ہاں کو نکال کے اس کی جگہ بندہ راہ لگا دے تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بندہ کی جگہ ہاں کو نکال کے عام لوگوں کے لیے رے، جو سمجھتے ہیں علم کو ان کے لیے راہ، تو پھر بندہ کی جگہ جب وہ بن جائے تو اس کو کوئی چیز سمجھ ہے۔ بندوں کے لیے حدیث مبارکہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو، کتنے پیارے کلمات، یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، اے لوگو، کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی، کسی بھی شخص کو اس وقت تک جب تک وہ اپنا سارا رزق لے نہ لے۔ پھر سنتے ہیں، فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو، کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی، گارنٹی ہو گئی ہے، نہیں آ سکتی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ مولا کائنات والا عقیدہ رکھو نا۔ ہجرت کے رات سرکار نے فرمایا، علی سو جاؤ، کل کو اٹھنا، مانتے دینا، چلے آنا۔ بڑی خوشی سے سویا، فرمایا علی کبھی مار سکتا ہے، آج کی رات نہیں مار سکتا، کیونکہ سرکار نے فرمایا اٹھنا، چلے آنا۔ علی جیسا عقیدہ رکھو ورنہ کامیابی نہیں۔ حضور فرما رہے اس وقت تک کوئی بندہ مار رہے، کسی شخص کو موت پکی بات ہے نہیں مریں گے، اللہ کی قسم ہے ہم اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک ہمارا رزق پورا نہیں ہو جاتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا۔ جب اتنا ایمان ہو گیا تو اگلے کلمات فرمایا، تو پھر روزی کے لینے میں اپنے رب سے ڈرو۔ جب رزق پورا ہونے سے پہلے موت ہی نہیں آنی، تو روزی کے معاملے میں اپنے رب سے فرمایا اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے رزق کو طلب کرو، جو حلال ہو
لے لو، جو حرام ہو اس سے دور بھاگ جاؤ. فرمایا موت نہیں آئے گی جب تک تیری روزی پوری نہ کر دے مالک. تو کیا ضرورت پڑی ہے حرام کی طرف جانا؟ مسلمان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس حدیث مبارکہ میں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو سمجھ تھی حلال اور حرام کیا ہوتا ہے، آپ سب کے علم میں ہے. شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فس جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے بڑا تو کوئی نہیں حلال حرام کو سمجھنے والا نا. عام لوگوں کی بات ہے، انبیاء رسول کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی. آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کما کے شام کو کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کر دیتا، تو آپ ہر روز اس سے پوچھتے کہ یہ کیسے کما کے لایا. جملہ سمجھ میں آپ؟ ہر روز کھانا کھانے سے بتا یہ کس طرح کا کام کر کے تو کما کے لایا. جب تسلی ہو جاتی حلال کا ہے تو آپ تناول فرما دیں. غلام کہتا ہے کہ ایک دن کی بات ہے، حضرت سیدنا زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں اس روایت کے، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ترین بھوک کا غلبہ تھا. کیا تھا؟ شدید ترین بھوک کا غلبہ تھا. ہم نے کبھی وہ بھوک سوچی نہیں ہے جتنی بھوک صحابہ و اہل بیت نے دیکھ کے دین کا کام کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو غلام کھانا لایا تو آپ کو اتنی زیادہ شدید بھوک تھی کہ آج بغیر پوچھے ہی آپ نے تناول فرما لی. بغیر پوچھے ہی آپ نے. اور پتہ کتنا؟ ایک لقمہ توڑا، منہ میں داخل کیا، جیسے ہی اندر گیا تو غلام نے سوال کر دیا، حضور جب سے میں آپ کا غلام ہوں ہر روز آپ مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے کمایا اور کیسے کھانا تیار ہو کے آیا. آج خیریت تو ہے؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے. فرمایا یار مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی، بھوک کی شدت غلبہ کی وجہ سے میں پوچھ نہ سکا. چلو بتا نا کیسے آئے. ایک لقمہ لے کے بات ہوئی تو پھر کھانا چھوڑ دیا. فرمایا بتا نا کیسے آیا. جملے سننا. فرمایا کہ میں آج گیا، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں منتر جنتر کا کام کیا کرتا تھا، تو میں نے کسی کو منتر رکھا تھا، کسی کو منتر، اور انہوں نے کہا تھا تجھے اس کے عوض میں کوئی کھانا دیں گے، لیکن وہ مجھے ملے نہیں. نہ انہوں نے دیا نہ میں مانگنے گیا. آج میں باہر نکلا تو قدرتی انہی کے گھر ولیمہ ہو رہا تھا. انہی کے گھر ہے. تو میں نے ان کو کہا یاد کرو فلاں موقع پہ تمہارے فلاں بندے کو میں نے منتر رکھا تھا. سمجھ آ رہی؟ لیکن زمانہ کون سا تھا؟ جاہلیت کا تھا، جس میں یہ لحاظ نہیں ہوتا تھا یہ جو جملے پڑھ کے دم کیا جا رہا ہے یہ شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں یا توحید ہے، اس کا لحاظ ہی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ حضور علیہ السلام سے جب دم کے متعلقہ تعویذ کے متعلقہ صحابہ نے عرض کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہم تو اسلام سے پہلے یہ کیا کرایا کرتے تھے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک ہی جملہ بولا، فرمایا دم ضرور کرو لیکن اس میں کوئی جملہ کفریہ اور شرکیہ، تو ظاہر ہے اسی سے ہی دم کرانا ہوگا نا جو سمجھتا بھی ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ کو اگر سمجھ آئی ہو حدیث تو. اور یہ صفت ہے ایک ماہر عالم دین کی، جو عربی کے کلمات پڑھ رہے اس کو پتہ بھی ہو ان کا معنی مفہوم، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، اس کو اس بات کا بھی علم ہو. اب زمانے جاہلیت میں ان باتوں کا خیال ہے، تو کہا حضور یہ تو اس کا حفظ تھا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لگے اب زور لگانے کے کہہ کر کے نکالوں. فرمایا یہ تو حلال نہیں، یہ تو بھوک کی شدت تھی، پہلے ہی لقمہ گیا ایک، اتنا زور لگایا کہ زید بن ارقم کہتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک سیاہی کی طرف میل ہو گیا، لیکن کہہ نہیں آ رہی کیونکہ پیٹ بالکل خالی ہو، ایک لقمہ جائے تو کیسے کہے آ جائے.
اب لوگوں نے کہا حضور اتنی شدت ایک لقمے کے لیے، بالفرض نکالنا ہی ہے تو طریقہ یہ ہے بہت سارا پانی پیا جائے، پھر کوشش کی جائے کہ شاید اس پانی کے ساتھ طعام بھی باہر آ جائے۔ فرمایا پانی لے آؤ۔ جناب شہنشاہ صداقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا پانی نوش فرمایا۔ پھر جب آپ نے کہہ کی نا تو پانی کے ساتھ وہ ایک لقمہ بھی۔ اب صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے کھڑے گئے، حضور اپنی حالت تو دیکھیں، اتنی مشقت اٹھائیے ایک لقمہ کو نکالنے کے لیے، کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا اس کے کلمات نہیں سنے تم نے؟ زمانہ جاہلیت میں منتر رکھا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں کفریہ عبارات سے بھی منتر رکھے جاتے، اگر وہ عبارت شریعت کے خلاف تھی، کنفرم بھی نہیں، اگر وہ عبارت شریعت کے خلاف تھی تو پھر اس کا عوضہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ تو اگرچہ میں نے نہیں کمایا، لیکن جو لے کے ہے میں نے اسے پوچھا کیوں؟ یہ ان کا تقوی طہارت ہے، یہ ان کا تقوی۔ صحابہ نے عرض کی تو پھر ایک لقمے کی خاطر اتنی مشقت؟ فرمایا سنو، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہر اس جسم پہ جنت کو حرام فرما دیتا ہے جس جسم کی غذا حرام کی روزی سے ہو۔ فرمایا بتاؤ ابو بکر یہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ آپ سوچیں میرے بھائی بزرگوں، پچھلی حدیث پہ نظریہ رکھیں، جب تک رزق پورا نہیں ہوگا ہم نے، یہ حضور پاک کا فرمان ہے، اس میں تبدیلی، ہر بندہ اپنا رزق کھا کے ہی مرے گا جتنا اللہ نے مقدر فرما دیا۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے یار ایسے کام کریں کہ رب بھی ناراض ہو جائے؟ اور سب سے بڑا نقصان یہ جب رب ناراض ہوا تو قبر و آخرت کیا ہو گئی؟ میں نے ساری زندگی دو نمبر طریقے سے مال کمایا، بالفرض والمحال، مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کوٹھیاں بنا لی، میں نے گاڑیاں بنا لی، بینک بیلنس ہو گئے، پلاٹس ہو گئے، ہر طرف شورہ ہی شورہ ہے، بڑی دولت ہے جی، بڑا نظام ہے جی۔ سچ بتانا جب میں مر کے جاؤں گا تو کتنی چیزیں میرے ساتھ جائیں گی؟ تو ان کوٹھیوں میں رہیں گے لوگ، اگر غلط طریقے سے بنائی ہیں تو جواب دینا ہوگا۔ ان گاڑیوں پہ مزے لیں گے لوگ جو مجھے کچھ عرصے کے بعد شاید دعا بھی نہ کریں، ان کی خاطر جواب کس کو دینا ہوگا؟ مجھے دینا ہوگا۔ مزے لیں گے لوگ جو دولت اکٹھی کر گئے، جو پلاٹس بنا گئے، بینک بیلنس بنا گئے، اور جواب کون دے گا؟ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، اپنے حال پہ رحم کریں۔ فقیہ ابو الیاس سمرقندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص پاکیزہ اور حلال رزق کمانا چاہتا ہے اس کو 5 چیزوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کتنی چیزوں کی؟ 5 چیزوں۔ نمبر 1، حلال روزی کمانے میں اللہ تعالی کے فرائض میں تاخیر اور کوتاہی نہ کرے۔ چھوڑنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کوتاہی بھی نہ کرے، اور نہ ہی روزی کمانے کی وجہ سے کوئی فرض متاثر ہونے دے۔ نمبر 2، مخلوق خدا میں سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، روزی اس انداز سے لے۔ نمبر 3، حلال روزی کمانے میں اپنے اہل و عیال اور اپنی عزت مقصود ہو کہ ہمیں کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ نمبر 4، حلال روزی کی خاطر بس اتنا ٹائم دے کہ نظام میں زندگی چلتا رہے، ایسا نہ ہو کہ کما کما کے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دے۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے لگے رہنا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نماز کے لیے 10 منٹ نہیں ہے اور صبح سے رات گئے تک لگے ہی رہنا۔ فرمایا اتنا بھی نہ کرنا کہ تمہارا نفس، تمہارا جسم تھک جائے، پھر عبادت کے لیے تمہارا ساتھ ہی نہ دے، پھر عبادت کے لیے تمہارا 8 سے 10 گھنٹے ایک بندہ اگر کام کرے تو اس کا نظام حلال سے کرے، اس کے گھر کا نظام چلے گا انشاءاللہ۔
اور نمبر 5، جو بھی رزق تجھے ملے نا تو اپنی عقل، اپنے شعور، اپنی دانشوری، اپنے فن، اپنے ہنر کا نتیجہ نہ سمجھنا کہ میں یہ کما لیتا ہوں، یہ میں کر لیتا ہوں. فرمایا یہ مت سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا یہ سارا فضل میرے مالک کا ہی ہے. اگر حلال ہے، حرام ہے تو پھر یہ نہیں سمجھنا، ورنہ بندہ کفر میں جا مرے گا. حرام کو کہے اللہ کا فضل آ رہا ہے، استغفر اللہ العظیم. جیسے کچھ لوگ رشوت کو اسی نام سے موسوم کرتے ہیں، میں تو مثال دینے میں بھی ڈر لگتا ہے، رشوت لے کے اس کو اسی نام سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یار حرام کو اللہ کا فضل سمجھتے، اللہ کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. جو گندی چیزیں جو مسلمان کو کھانے کی اجازت نہیں، اس کو تم نے اپنے رب کا فضل کہہ دیا. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ آخری بات بغیر اس کی تفسیر کے اپنے آپ پہ غور کرنا. اور بعد میں انٹرنیٹ جہاں تک یہ حدیث مبارکہ پہنچے سارے مسلمانوں کو دعوت فکر ہے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، کوئی آدمی اس وقت تک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے صحیح جواب نہ دے دے. نمبر 1، جوانی کہاں گزاری؟ 2، عمر کن کاموں میں بسر کر کے آیا ہے؟ عمر زندگی کن کن کاموں میں بسر کر کے آیا؟ 3، جو تیرے پاس علم تھا اس پہ کتنا تو نے عمل کیا؟ 4، مال کیسے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا؟ ان 4 سوالوں کے جواب کے بغیر رب قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا. اب ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالی ہمیں احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.